إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال عز من قائل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنہار، خالق، مالک، مدبر اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیوں پر، جن کو رب کائنات نے پیغمبر، رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور انہی عظیم ہستیوں میں سب سے آخری کڑی خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی ملت کی پاک باز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 جگہ سے آیت کریمہ پڑھی گئی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین انہی آیت کریمہ کے پیش نظر اور کچھ حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی حق گوئی کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو صحیح معنوں میں جیسے ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی کما حق کہو ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے دو چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کے لیے ہماری نیکیوں میں اضافہ بڑھانے کے لیے ہمیں متقی، پرہیزگار، نیک اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سال میں ایک مرتبہ لوٹا کر اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ لاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یقیناً یہ عبادتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش و مغفرت والا مہینہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ اگر نازل کیا تو صرف رمضانی مسلمان بنے۔ اللہ رب العالمین کو رمضانی مسلمان نہیں، اللہ کو ربانی مسلمان مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو ربانی مسلمان مطلوب ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پہلے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر وہی پیغام دیا، کہا کہ اے اللہ کے بندو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو کیا کوئی اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا کیا اپنے آپ کو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یا اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر لے گا، یا مرتد ہو جائے گا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہرگز ہوا ہی نہیں۔ اور الا ماشاء اللہ کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان، جن کے دلوں کے اندر تقوی، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا رشتہ مضبوط ہو گیا، ان کے قدم کو ڈگمگانے کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی سازشیں نہیں ہوئی۔ یقیناً اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے چلے گئے تو دین ویسے ہی باقی ہے، اور دین کا بول بالا ویسے ہی ہوتا رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک دین کا بول بالا ایسے ہی ہوتا رہے گا جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ۔ اسلام آیا ہے بلند ہونے کے لیے، اسلام آیا ہے دنیا والوں میں پھیلانے کے لیے، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور اللہ رب العالمین کا کرم اور اللہ کا فضل، آج دنیا کا کونا کونا اسلام کے پرچم سے بلند ہے۔ آج دنیا کا کونا کونا، یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر تعداد کم ہے، کہیں پر تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا دین کے خاتمے کا باعث بنا ہے؟ دین کے خاتمے کا باعث ہرگز نہیں بنا۔ تو ایسے ہی اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ انعام و اکرام ملنے والا مہینہ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے، اور تقوی ہماری زندگی کے اندر پنپنا چاہیے۔ اور اسی تقوی کی بنیاد پر اگر اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک اگر ہمیں عطا فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ گیا تو عبادت کا مہینہ گیا۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن رمضان کی بندگی جو ہے، رمضان کے اندر رب العالمین کی جو بندگی ہے وہ انسان کی پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے، انسان کی پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر رب العالمین کا اگر فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں مخاطب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ماننے والی پوری امت اس کے تعلق سے مخاطب ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات اپنے ذہن میں مسلمان یاد رکھے، یہ بات اپنے ذہن میں مسلمان نوٹ کر لے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوئی ایسی عمر یا کوئی ایسی لمٹ جس کے تعلق سے انسان کہے کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی عمر کسی انسان کو نہیں ملی، اور ایسی کوئی آزادی کسی کو نہیں ملی کہ اب ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت کہاں تک ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والا یہ مبارک مہینہ جو رمضان کا مہینہ ملا تھا، اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تقوی، ہمارے لیے پرہیزگاری، جیسے مومن کی زندگی رمضان کے اندر ہو جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم اگر وہ اپنی پوری زندگی رمضان جیسے سمجھ لے، اس سے بڑا پرہیزگار اور اس سے بڑا متقی اور اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو رمضان کے اندر اپنے تمام کے تمام معاملات رکھتا ہے وہی پوری زندگی اپنے معاملات رکھ لے، کیونکہ جو رب رمضان کا رب ہے وہی دیگر تمام 12 کے 12 مہینوں کا رب وہی ہے اور وہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں، عبادتوں کے ثواب بڑھ جائیں، عبادتوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام و اکرام کا اعلان ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان چھٹکارا پا جائے۔ ایک چاند دیکھ کر مسلمان مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے، ایک چاند دیکھ کر مسلمان مسجدوں کو ویران کر دیتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر کہا جائے یہ اپنے آپ کو اہل توحید کہنے والے ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کے دعوے دار والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے، آپ کے انتقال کے تقریباً 6 دن پہلے آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور یہ امت اسی نماز سے بھاگتی ہے۔ یہ امت جس نماز کے تعلق سے کہا گیا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن مومن سے سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز کمپلیٹ ہے، اس کی نماز اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور استقامت کے ساتھ اگر اس کی نماز ہے تو دیگر تمام اور نامہ اعمال کے رجسٹر کھولے جائیں گے، ورنہ اگر زندگی میں اگر نماز اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے سارے کے سارے رجسٹر بند کر دیے جائیں گے اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا یہ دعویٰ ہے، ہم محبت کرنے پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، دولت، بیوی، بچے، گھر، مکان، یہ تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اور کیوں نہ اللہ کے نبی سے ان تمام چیزوں سے محبت ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے قرآن مجید کی 10ویں پارے کی، یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے اپنی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مسلمان کو کہا جائے چلو نماز پڑھ لو، چلو آپ چلو میں آتا ہوں۔ مسلمان کو کہا جاتا ہے چلو نماز پڑھ لو، تانے الگ الگ جملے دیتا ہے، ارے تم پڑھ رہے تو کیا پائے ہو؟ مسلمان الگ الگ سے تانی، یہ مسلمان کا تانا، یہ مسلمان کا جملہ، یہ مومن کا جملہ کہ ارے جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کتنے خیر میں ہیں، میں پڑھوں گا تو کیا پاؤں گا؟ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ آپ نے جس کو تانا دیا، آپ نے جس کو پلٹ کر تانا دیا کہ ہاں تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں کیا حاصل ہے، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، کیا معلوم کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے خاطر نماز پڑھ بھی رہا ہے اور تم کو اس کی تلقین بھی کر رہا ہے اور تم نے اپنے تانا دے کر اپنی زندگی برباد کر لی۔ نماز مومن کی زندگی کے اندر
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा हैं, हमारे लिए पेशवा हैं, हमारे लिए नमूना है। ये वही आयत करीमा है, ये वही आयत करीमा है जिस आयत करीमा से मैंने खुतबा का आगाज किया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐलान करना शुरू कर दिए, मा माता रसूलुल्लाह, मा माता रसूलुल्लाह। अगर जिसने कह दिया कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अभी इंतकाल से 6 दिन पहले, इंतकाल से 6 दिन पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत, ये कोई आम मामूलाती जिंदगी नहीं। आम मामूलाती जिंदगी में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्मों को थका कर रख देते थे। माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान कि जितना मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबादत करते हुए देखा करती, मैं कहती अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला आपसे राजी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी है, आप अपने आप को क्यों इतना थकाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब होता, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि क्या है आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? जिस रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया का शर्फ अता फरमाया, जिस रब्बुल आलमीन ने शाक़ी कौसर, साफ़ी महशर जैसी शफाअत जैसी नेमतों से नवाजा, ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और जिस रब्बुल आलमीन का वादा मकाम महमूद अता करने का है, क्या मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? अभी 6 दिन पहले, इंतकाल से 6 दिन पहले आपकी पूरी जिंदगी इबादत का मामूल तो क्या था, लेकिन आपके बीमारी के अय्याम क्या हैं? हम बीमारियों में बहाना करके अपने जेब में 1 किलो पुड़िया रखकर, दवाइयों का पुड़िया अंबार मेरे जेब में मौजूद है, दाहिने जेब में तो दवा है और बाएं जेब में गुटखा है, बाएं जेब में सिगरेट है, बाएं जेब में ये तमाम की तमाम हराम अशिया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर हराम करार दिया है। और उस नबी मुहतरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हालत क्या है, नमाज के ताल्लुक से तड़प क्या है? आइए आखिरी मंजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछना शुरू कर दिए, बुध के रोज की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछना शुरू कर दिए, या आयशा हल सल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया, ला हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म बुखार से तपतपा हुआ, एकदम पूरा जिस्म बुखार से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक बुखार से एकदम तप रहा है, उठने की ताकत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे लिए 1 टप पानी लाओ और मैं गुस्ल करूं, और मैं गुस्ल करके शायद अल्लाह ताला कोई हिम्मत और अल्लाह ताला कोई फुर्ती दे और मैं खड़े होकर लोगों की इमामत कराऊं। आपको बिठाया गया टब के अंदर, नहलाया गया, अनकरीब था कि आप उठकर खड़े हों, नमाज पढ़ाने के लिए जाएं। अल्लाह का महबूब, ये अल्लाह का नबी, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए कि चले नमाज पढ़ाने के लिए, गिर गए, बेहोश हो गए, गिर पड़े, बेहोश हो गए। ये 1 मर्तबा फिर आंख खुली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछना शुरू किया, हल सल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? फिर वही जवाब मिला। माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ला हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा, टब लाओ, मुझे गुस्ल दो, शायद कि मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो। फिर नहलाया गया, फिर आप हिम्मत करके खड़े होना चाहे, फिर बेहोश होकर गिर पड़े। ये उस नबी की हालत है, ये उस नबी की कैफियत है जिनके लिए जन्नत के दरवाजे सबसे पहले खोले जाएंगे, जिनके लिए जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खोला जाएगा। ये उनकी हालत है नमाज के ताल्लुक से। और हम उम्मती अपने आप को अपने गिरहबान में झांके, हम उम्मती हैं, हम अपने आप को अपने गिरहबान में झांके। ये दूसरी मर्तबा बेहोशी का आलम है, 3 मर्तबा, तीसरी मर्तबा फिर आपने सवाल किया, कहा, ऐ आयशा हल सल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ लिया? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वही जवाब मिला, ला हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अभी आपका सब इंतजार कर रहे हैं, अभी आपका इंतजार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठना चाहे, फिर बेहोश होकर गिर पड़े। ये उस नबी की कैफियत, ये उस नबी की हालत
जिस नबी से मोहब्बत का हमारा दावा है, जिस नबी करीम मोहब्बत से हमारा वो मामूल है कि हम उस नबी पर ईमान लाए हैं, हम उस नबी के लिए जान, माल, इज्जत, आबरू, दौलत, औलाद, सारी की सारी चीजों को हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस नबी की हालत यह है कि आप बेहोश होकर गिर पड़े, फिर आपको होश आया तो आपके अंदर हिम्मत नहीं हुई, फिर आपने कहा कि ऐ लोगों, अबू बकर को कहो कि वो लोगों की इमामत कराएं। जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि लोगों की इमामत कराएं, अभी नमाज शुरू हुई थी, अभी नमाज शुरू हुई थी, फिर भी ये हिम्मत फिर भी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप खड़े हुए, दाएं जानिब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाएं जानिब हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों सहाबा किराम के कंधों पर अपने हाथों को सहारा लेकर घिसटते हुए मस्जिद की जानिब ये वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच रहे हैं। और जब पहुंचते हैं देखते हैं कि अबू बकर इमामत करा रहे हैं। अबू बकर के बाजू में जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इफाका हुआ, प्यारे नबी इमामत करा रहे हैं, अबू बकर इक्तिदा कर रहे हैं और पूरी उम्मत और पूरे सहाबा किराम की जमात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ रही है। ये उस नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का मामला है। हम अपने गिरहबान में झांके, हम अपने गिरहबान में झांके, हमारे इस हालत में, हमारी इस नौबत में, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी आसानियां दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना करम, इतना फजल फरमाया है। अगर हमें खड़े होकर ताकत नहीं है तो अल्लाह के नबी ने कहा बैठ कर पढ़ लो, अगर बैठ कर ताकत नहीं है लेट कर पढ़ लो, लेट कर ताकत नहीं है इशारे से पढ़ लो, लेकिन माफी नहीं है, माफी नहीं है। और हम थोड़ा सा खांसी बुखार, थोड़ी सी छींक आ गई, थोड़ा सा नजला आ गया, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर से दूर हो जाते हैं। मुसलमानों, ये अल्लाह की इबादत, ये उम्मुल इबादा है, ये तमाम इबादतों की मजमुआ, तमाम इबादतों की माँ है। अगर इस इबादत से अपनी जिंदगी के अंदर, और अगर आज कहा जाए मुसलमानों, अगर आज कहा जाए हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर क्या क्या हालात गुजर रहे हैं, ये हम में से हर शख्स मुझसे ज्यादा शायद जानता होगा। क्या हरकतें चल रही हैं। निशाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की नस्ल शाद करने वाले मदारिस इस्लामिया हैं, लेकिन हम मुसलमान कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म होता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है फला तुज़लम नफ्सुन शैया, किसी इंसान पर जुल्म नहीं हो सकता। अगर इंसान अपने आप को, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अगर इंसान अपने आप को बेजाते खुद नहीं बदलता, वो कौम की हालत क्या बदल पाएगा। जिस इंसान के अंदर ये तड़प, ये शौक, ये जज्बा, ये मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं अल्लाह के घर को वीरान होने से बचाऊंगा, मैं अल्लाह के घरों को आबाद करूंगा नमाजों के जरिए से। और यही को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी बताई है अहले ईमान की, अल्लाह ताला ने निशानी भी बताई है अहले ईमान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमानों के ईमान को डगमगा पाए, मुसलमानों के ईमानों को छीन सके, मुसलमानों के ईमानों पर हमला कर सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अरे ये 4 दिन के कल के आए हुए हैं, इनसे बड़े बड़े आए और गए। फिरऔन आया गया, कारून आया गया, नमरूद आया गया, अबू जहल आया गया। ये दुनिया के बड़े बड़े सरकश लोग, इनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं, इनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। 1450 साल नहीं बल्कि 2500 3000 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन आज भी अल्लाह ने इनको निशाने इबरत रखा है। तो मुसलमानों, अपने अंदर ये डर, ये खौफ, ये दहशत खत्म करके अल्लाह के वाले हो जाओ, अल्लाह से मुत्तकी अपनाने वाले बंदे बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। हाँ, एक आखिरी बात इसी मौजू के हवाले से, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत है, इसके अलावा कोई और बदला नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर हम देखें, हमने रमजान के अंदर हमने पूरे रोजे रखे हैं, हमने रमजान के अंदर पूरे रोजे रखे हैं, हमने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की है, हमने क़यामुल लैल की पाबंदी की है, हमने तिलावत कुरान का एहतमाम किया है, हमने रातों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन से शब कद्र में हमने गिड़गिड़ा कर रो कर हमने अल्लाह से अपनी माफी मांगी है। और अल्लाह ने जो माल दिया था बे इंतहा गरीबों में, लाचारों में, मिस्कीनों में, बेवाओं में, मजबूरों में, मजलूमों में हमने खर्च किया है।
کیا یہ تمام کی تمام عبادتیں قبول ہوئی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تمام کی تمام عبادتیں قبول ہوئی؟ محدثین نے عبادت کی قبولیت کی بے شمار شرطیں بتائی ہیں، بے شمار نشانیاں بتائی ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، بے شمار شرطیں بتائی گئی ہیں۔ ایک شرط آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت ہے۔ اور حج مبرور کہتے کسے ہیں؟ سمپل سی تعریف حج مبرور کی ایسے ہی سمجھ لے، ایک انسان ابھی حج کرنے نہیں گیا ہے، حج کرنے سے پہلے اس کی زندگی جو ہے، عبادت کرتا تھا لیکن کبھی چھوڑ دیا، عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کبھی چوری کر لیتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی اپنے سامان کو، اپنی تجارت کاروبار کو جھوٹی قسم کھا کر بیچ دیتا ہے، اور کبھی کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ جاتا ہے، چاہے دولت ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، جھوٹ بول کر وہ اپنے آپ میں اگر اس چیز میں جیت جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بڑا محبوب ترین بندہ ہوں، پھر حج کرنے کے بعد اگر ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، حج کرنے کے بعد اگر ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ان برائیوں کی کوئی بدبو نہیں آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حج قبول ہو گیا۔ ایسے ہی ان عبادتوں کی قبولیت کے شرائط میں سے اگر ایسے ہی جیسے رمضان میں ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، ہم نے روزوں کی پابندی کی ہے، ہم نے قیام اللیل کی پابندی کی ہے، ہم نے تلاوت قرآن کی پابندی کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کی رضا، اس کی خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے، اگر وہی معاملہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہا، جس کو کہا گیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جس کے بارے میں کہا گیا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر ڈٹ گئے، اور رب العالمین کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعلیمات کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، دیگر مہینوں کے اندر جیسے رمضان میں ہماری عبادتیں تھیں، ہم میں سے ہر شخص اس کا محاسبہ کرے، رمضان کے بعد بھی ویسے عبادتیں ہماری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی تو سمجھ لے ہماری رمضان کی نیکیاں قبول ہو گئی، اگر رمضان کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، صدق دل سے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑے، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر آج سے صدق دل سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کی زندگی میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر قیام اللیل، تراویح، تہجد ہم نے پڑھ لیا، اکثریت کیا ہے؟ اکثریت ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے بعد قیام اللیل، تہجد کا نام و نشان نہیں جانتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بہترین آفر دیا ہے، کتنا بہترین آفر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی رمضان کے بعد کی زندگیوں میں اگر صرف 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 10 آیتیں، وہ 2 رکعت میں 10 آیتیں پڑھ لے گا، قل اللہ احد، 2 رکعت میں قل اللہ احد پڑھ لے، سونے سے پہلے، اپنے بستر میں لیٹنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے اور ان 10 آیتوں کو پڑھ لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے ہٹا دے گا، اللہ رب العالمین اس کا نام غافلوں سے مٹا دے گا، کہ غافل بندوں میں یہ نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے والے بندوں میں ہے۔ اور اگر جو 100 آیتیں پڑھ لے اپنی نمازوں کے اندر، شاید ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ملا کر اگر جو 100 آیتیں پڑھ لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ اور جو 1000 آیتیں پڑھ لے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن کر وہ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی ضمانت ہے۔ 10 آیت میں 5 منٹ لگیں گے، 100 آیت پڑھنے میں بمشکل سے 10 منٹ لگیں گے، کوئی پوری رات کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنا ہے، صرف 2 رکعت پڑھ لینا ہے، 10 آیتیں پڑھ لینا ہے، غافلوں سے اپنا نام مٹا لینا ہے۔ یہ پہلا پیغام تھا اس خطبے کے اندر۔ دوسرا پیغام فکر آخرت، فکر آخرت۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ موت ہم سے کتنی قریب ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں موت ہم سے کتنی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کے دن بڑے قریب ہیں لیکن غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں. ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. زیادہ دن کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ منظر کھینچا رب العالمین نے. قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. لیکن اس منظر سے پہلے آج کی جنریشن نے, یا ہم سے پہلے جو جنریشن ابھی 2019 سے لے کر 2026 تک کے درمیان جتنی جنریشن گزر رہی ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر ایک المناک قیامت کا منظر انہوں نے دیکھا ہے. کورونا وائرس نامی جیسے دہشت نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اور موت ہر انسان کو اس بات پر تصدیق دے رہی تھی کہ کل کب کس کے گھر کے پاس یہ موت دستک دے کر پہنچ جائے اور اس کو گلے لگا لے. وہ منظر وہ تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک قیامت کا منظر کھینچا ہے, لیکن قیامت سے بڑھ کر دنیا کے اندر اللہ نے قیامت کی نشانی دکھا دی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ رب العالمین نے کہا ایک دن ایسا آئے گا ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا. دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. رحم مادر میں ہونے والی ماں, اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. باپ بیٹے سے دور بھاگے گا, بیٹا باپ سے دور بھاگے گا, بھائی سے دور بھاگے گا. اس کورونا وائرس نے یہ دردناک منظر دکھایا ہے کہ باپ کی لاش پڑی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اولاد چھونے کو تیار نہیں ہے. اولاد کی لاش پڑی ہے, باپ چھونے کو تیار نہیں. بھائی کی لاش پڑی ہے, بھائی چھونے کو تیار نہیں. بہن کی لاش پڑی ہے, بھائی چھونے کو تیار نہیں. بیوی کی لاش پڑی ہے, شوہر دیکھنے کو تیار نہیں. شوہر کی لاش پڑی ہے, بیوی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اور قبرستان کے اندر یہ دفن کرنے والے جو احباب تھے, ان لوگوں نے یہ منظر بھی نقل کیا ہے. ان لوگوں نے یہ منظر بھی بتائے ہیں کہ آج دنیا مال کی لالچ کے اندر اتنا پڑتی ہے کہ ایک عورت کے کنگن, زیورات, کان, ناک سب کچھ خالی کر لیتی ہے. لیکن اس موت کے ڈر سے اس کورونا وائرس کے اندر ایسی خاتون قبرستان کے اندر لائی گئی جن کے ہاتھوں کے کنگن بھی نہیں اتارے گئے تھے, جن کے کانوں کی بالیاں بھی نہیں اتاری گئی تھی. کوئی موت کے ڈر کی وجہ سے ان کو چھوا گوارا نہیں کیا تھا. کیا ہم اس چیز کو بھول گئے؟ اور یہ بات معاشرے کے اندر, ساری دنیا کے اندر یہ بات پھیل رہی تھی کہ ہم لوگ 2020 میں گزر رہے ہیں. ہم 2020 میں کورونا وائرس کی چپیٹ میں ہیں, کووڈ-19 کی چپیٹ میں ہیں. 2021 کا جو سورج دیکھ لے گا بڑا خوش نصیب ہوگا. 2021 کا جو سورج دیکھ لے گا بڑا خوش نصیب ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو, ہماری جنریشن کو, اللہ نے 2021 سے لے کر 2026 کا سورج اللہ نے نصیب کر دیا. لیکن ہم اللہ والے نہ ہو سکے. ہم اللہ رب العالمین سے ہم اپنے اس فکر آخرت کو, جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگو, اگر تمہیں اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے, اپنی موت کو یاد کرنا ہے, تم قبر کی زیارت کرو. تمہیں موت کی یاد دلائے گی. اور آج دنیا کی دمک نے آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے موضوع سے 2-4 منٹ ایک الگ گفتگو پر, آج ہمارا نوجوان یا اگر آج ہمارا پورا مسلم معاشرہ وہ اس بات پر پڑا ہے, اس بات پر پریشان ہے, مولانا اسرائیل حق پر ہے کہ ایران حق پر ہے. آج ہمارا نوجوان ایک بڑا طبقہ اسرائیل کی بات کر رہا ہے, ایران کی بات کر رہا ہے. ارے ایران و توران کی بات کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے ایمان کی بات کر لو, آپ اپنے تقوی کی بات کر لو. آپ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کے بارے میں نہیں پوچھے گا, ہاں فلسطین کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ رب العالمین. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو. وہ ارض مقدس کی تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو, مال کو, عزت کو, نفس کو, بھائیوں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے, ہمارے بڑوں نے, ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا ہے اللہ کے اس گھر کی تحفظ کے لیے. ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں. آئیے, ایران کیا ہے, اسرائیل کیا ہے, 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, فیصلہ خود اپنے آپ میں لے کر جاؤ. اسرائیل کیا ہے؟ یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے. یہ انبیاء کی قاتل قوم ہے. ایران یہ صحابہ کی قاتل قوم ہے. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, جس کو بات کرنا ہوگا خطبہ کے بعد مل لے گا. ایران صحابہ کی قاتل قوم ہے, اور اسرائیل یہ حضرت مریم علیہ السلام کی عزت کو
یہ تار تار کرنے والی یہ اسرائیل قوم ہے. اور ایران اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ آج بھی زانیہ قرار دیتی ہے. ہماری ان سے محبت ہے, ہمارا ان سے رشتہ ہے. اسرائیل یہ اللہ رب العالمین کی کتاب, اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے والی, تورات, انجیل, زبور کے اندر یہ اسرائیل قوم یہ تبدیل کرنے والی. ایران کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو کامل اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو ماننے کو تیار نہیں. ولایت میں ہم ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی حیدر, ان تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے خلفائے راشدین ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 یار ہیں, یہ آپ کے جگر ہیں. ان لوگوں نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بغاوت اور کبھی شکوہ شکایت نہیں کی. یہ وہی ایران ہے جس کا اعلان ہے, اور ابھی جو مرا ہے, دنیا ہمارا نوجوان اسٹیٹس پر اس کو شہید لکھ رہی ہے, ابھی جو مرا ہے اس کے کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میری زندگی رہی اور میں زندہ رہا تو میں مدینہ پہنچوں گا اور ابو بکر و عمر کو نعوذ باللہ میں نکال کر ان کو پھانسی پر لٹکاؤں گا. استغفر اللہ. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر یہ نبی ہونے کو تھے, اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی, لیکن حضرت علی کا اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابی بکر. اے لوگو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس مخلوق میں اگر سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ایرانیوں کو کافر نہیں کہتا, لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو ابو بکر اور عمر کو مومن نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے. اور جو یہ کہے اپنی کتاب کے اندر, اپنی بیان کے اندر لکھنے والا انسان لکھتا ہے کہ ہاں اگر اللہ رب العالمین اگر تو مجھے ایسی جنت میں جگہ دینا, مرنے والا کہتا ہے مرنے سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی جنت میں جگہ دینا جہاں ابو بکر و عمر نہ ہو, میں بھی اس پر آمین کہتا ہوں. اے اللہ, جہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہاں ان صحابہ کرام کے دشمنوں کو اللہ تو جگہ مت دینا, آمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہم نے خطبہ مسلم اللہ میں پڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ, جس نے میرے ایک صحابی کے اوپر بھی انگلی اٹھا دی, نکتہ چینی کر دیا, بیان بازی کر دیا, ان کی عیب جوئی کر دی, اس پر اللہ کی لعنت ہے. بتاؤ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت ہو, رسول اللہ کی لعنت ہو, پوری انسانیت کی لعنت ہو, وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے محبوب ہونے کے لیے ہمیں جہاں ایمان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اللہ کی قسم ہمیں پورے کے پورے صحابہ کرام سے بلا چو چرا, بلا تکلف, بلا جھجک اور بلا اپنے دل کے اندر کشمکش پیدا کرنے سے پہلے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی آپ پر انہوں نے بیعت کر کے اسلام لائے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا, وہ سب کے سب جنتی ہیں. یہ ہمارا ایمان, یہ ہمارا عقیدہ. اور ان کے تعلق سے جملہ استعمال کرنے والا کہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نکال کر پھانسی دوں گا, اور وہی عمر فاروق کے لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ اگر میرے بعد لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہوتا تو یہ عمر ہوتے. اور یہ چلے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی عزت اور ان کے تمام قربانیوں کو یہ فراموش کرنے والے ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں, ہم اندازہ لگائیں ہم کتنے دور چلے جا رہے ہیں. یہ اسلام کا نام لے کر لباس یہی ہوگا, شکل و صورت یہی ہوگی, داڑھی یہی ہوگی, ٹوپی یہی ہوگی, باتیں وہی کریں گے, لیکن ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ پوری دلیل دے رہا ہے. انجینئر مرزا جیسے امت کے اندر ایک شیعہ والا کام کر کے ہمارے نوجوانوں کو یہ ورگلا کر کہتا ہے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, مسلم شریف کے اندر موجود ہے. ارے اللہ کے بندو, وہ جتنے حوالے دیتا ہے, آپ نے کبھی کسی حوالے کو لے کر کسی عالم سے آپ نے رابطہ کیا؟ جتنے بھی حوالے دیتا ہے وہ اس کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں زندہ ہوتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ لیتا. یہ اس کی جرت اور ہم اس سے محبت. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. ہم صحابہ کرام سے نفرت کرنے والوں سے یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا منہج ہے, منہج توحید. اس بات پر اعلان کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
किसी एक सहाबी पर अगर कोई उंगली उठाता है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम मोमिनों को किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को रमजान के तरीके ही हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में रब्बुल आलमीन की बंदगी हमारी जिंदगियों के अंदर डाल दे। जिस जिंदगी के अंदर रब की बंदगी नहीं है वो जिंदगी सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में रब की बंदगी खालिस खुलूस लिल्लाहियत खुशू खुजू के साथ अल्लाह हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मजालिम उन मजलूमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हिम्मत, हौसला और जज्बा अता फरमा और मुल्क के तमाम कोने कोने में अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अपने घरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू यूपी की सरजमी पर, बिहार की सरजमी पर, बंगाल की सरजमी पर, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की सरजमी पर बार इलाहा तू मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तू अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ फ़लस्तीन की अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें उन जालिमों की कैद में हैं, बार इलाहा तू कोई ऐसा रास्ता निकाल जिससे उनकी रिहाई हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी दुआओं के अंदर मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा की तहफ़्फ़ुज़ और पूरी उम्मत की नुमाइंदगी करने वाले हमारे उन फ़लस्तीनी भाइयों की अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मदद फरमा। अल्लाह ताला तो हम सब की दुआओं को कबूल अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वद्दिक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।